وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا کر بلند کر کے دونوں باپ بیٹوں نے یہ دعا کی، اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی ہے صرف سننے والا فریادوں کا اور جاننے والا ہر بات کا. اے رب ہمارے اور بنا دے ہمیں، بنائے رکھ ہم کو فرما بردار اپنے لیے اور ہماری اولاد سے بھی ہماری ذریت سے بھی ایک جماعت فرما برداروں کی تیرے لیے، اور بتا ہمیں، سمجھا ہمیں، دکھا ہمیں مناسک ہمارے، اور مہربانی فرما ہم پر، اپنی رحمت اور فضل سے رجوع فرما ہم پر. بے شک تو ہی ہے بہت بڑا رجوع فرمانے والا فضل و رحمت کے ساتھ، اور تو ہی ہے بڑا مہربان. اے رب ہمارے، اے مالک ہمارے، اور مقرر فرما
اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے اے رب ہمارے اور اٹھائیو مقرر کیجیو انہی میں سے میری ذریت میں سے ایک رسول جو پڑے اوپر ان کے تیرے احکام تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت اور پاک کرے ان کو بے شک تو ہی ہے ہر چیز پر غالب بڑا زبردست بڑی حکمت والا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود اس تقریب سعید میں جس سے میں زیادہ کسی تقریب کو زیادہ بہتر زیادہ اعلیٰ اور زیادہ افضل نہیں سمجھتا کہ جس تقریب میں خالص اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم قرآن مجید کے صحیح مطالب کو علماء کرام اور حضرات طلبہ کو سمجھا دیے جائیں اور ان کا تفصیلی دورہ صحیح مطالب اور معانی کے ساتھ ختم کرایا جائے. اس سلسلہ میں یہ تقریب ہو اس میں اپنی سعادت مندی ہے شامل ہونا اور پھر مزید بڑا ہمارے محترم و مکرم استاد العلماء حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب کا ارشاد گرامی جس کی تعمیل اس تقریب سعید کی وجہ سے میں حضرت کے حکم کی ارشاد کی تعمیل اپنی سعادت مندی جانتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ان کے ارشاد گرامی کی تعمیل کرا دی اور اس تقریب سعید میں اس مبارک مجلس میں اس مقدس اجتماع میں جیسے آپ لوگوں کو یہ سعادت مندی نصیب ہوئی میرے خالق و مالک نے مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرما دی. راول پنڈی والے حضرات بہت خوش قسمت ہیں جہاں یہ برس ہاں برس سے یہ چشمہ جاری ہے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ دن بدن اللہ تعالیٰ سے ترقی عطا فرما رہا ہے. شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ حضرت مولانا کے دل میں دماغ میں ان کی روح میں قرآن کریم کی خدمت کے لیے اور دین حق کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی نعمت عطا فرمائی ہے. اس سلسلہ میں وہ بیمار بھی ہوں تو بھی محنت اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں زیادہ اخلاص عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکت دے, صحت و عافیت ان کو عطا فرمائے اور عافیت سلامت برکات دو جہان میں عطا فرمائے اور بہت دیر تک اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت پر قائم و دائم رکھے. لوگ علماء کرام مختلف ممالک سے, پاکستان سے, مختلف اضلاع سے
علماء کرام اور طلباء کرام فیض حاصل کرتے رہیں اور یہ صحیح امانت قرآن مجید کی ان تک پہنچتی جائے. یہ امانت قرآن مجید کے ان معانی کے ساتھ صحیح ترجمہ اور صحیح مطالب کے ساتھ، یعنی قرآن کریم اور اس کا بیان، یہ خدائے قدوس کی طرف سے جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کا بیان نہیں کیا. قرآن کا جو بیان آپ نے فرمایا اپنی زبان سے بنایا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. قرآن کریم کا قاری بنایا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. ان علینا جمعہ و قرآن، میرے پیغمبر جب میرا جبریل میرا فرشتہ میری طرف سے قرآن کریم کی آیات تھوڑی یا زیادہ، صورتیں چھوٹی یا بڑی لے کر نازل ہو، آپ پر میری وحی لے کر قرآن کی وحی لے کر آئے، تو آپ اس خیال سے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، بعض اوقات آپ ساتھ پڑھنے کی کوشش فرماتے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ اس تکلیف کو گوارا نہ کریں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں اور فکر مند نہ ہو کہ آپ کو کوئی چیز بھول جائے گی. بزرگان گرامی قدر اور عزیزان محترم، دنیا میں کوئی انسان نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت میں حضرت ابوبکر صدیق افضل امت سے لے کر تا قیامت تک ساری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو خود بخود قرآن یاد ہو گیا ہو بغیر محنت اٹھائے، بغیر یاد کیے. ابوبکر صدیق کو نہ ہوا، عمر فاروق کو نہ ہوا، عثمان غنی کو نہ ہوا، علی مرتضیٰ کو نہ ہوا، عائشہ صدیقہ کو نہ ہوا، حفصہ کو نہ ہوا، ام سلمہ کو نہ ہوا، زینب کو نہ ہوا، آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کو نہ ہوا، آپ کے دونوں نور نظر نور العین حضرت حضرت حسین ان کو نہ ہوا. باقی پھر کون ہے دنیا میں ماں کا لال جس کو کہانیاں بنا بنا کر کتابوں میں لکھ ڈالتے ہیں اور زبان زد خلائق ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں پیٹ میں حفظ قرآن کرایا تھا، فلاں 15 پارے حفظ کرایا تھا پیٹ میں، فلاں جی خود بخود ہی حافظ ہو گیا تھا. یہ سوائے جھوٹ بولنے کے اور جھوٹ لکھنے کے کچھ نہیں. صرف ایک ہی شخصیت اللہ تعالیٰ نے چنی اس کائنات میں سے، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یاد کرنے کی محنت نہ اٹھائیں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم اس کو تیرے سینے میں جمع بھی کر دیں گے، حافظ بھی بنا دیں گے، وہ قرآن اور قاری بھی بنا دیں گے. ثم ان علینا بیانا، تجھے تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا بیان بھی ہم ہی سکھا دیں گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بیان جس کو آپ حضرات حدیث کے نام سے سنتے ہیں، وہ چاہے قولی ہو یا فعلی ہو، آپ کی سیرت میں رنگ میں ہو، آپ کی صورت کے رنگ میں ہو، یا آپ کے اعمال و اخلاق کے رنگ میں ہو، وہ بیان جو رب نے سکھایا وہی بیان صحیح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اپنی رائے کو دخل نہیں دیا قرآن کریم میں. پھر آج جو منشی قلم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں خدا قدوس کے قرآن کی آیات کی تفسیر میں، وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عالم امت، افضل امت بعد الانبیاء، تمام انسانوں سے افضل بعد الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام دنیا کے انسانوں سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ڈر اور خوف کے ساتھ قرآن کریم کے معاملہ میں. آج کے منشیوں کو تو ڈر نہیں لگتا، اور وقتاً فوقتاً ایسے منشی آتے رہے جو خدا کے قرآن میں دخل اندازی کرتے رہے، اپنی غلط رائے کو دخل دیتے رہے اور غلط تفاسیر اور غلط بیان دیتے رہے قرآن کا.
لیکن ابو بکر صدیق جیسی ہستی جو براہ راست شاگرد تھے امام الانبیاء خاتم النبیین کے، جن کو مشکات نبوت سے جس ابو بکر کا سینہ اطہر منور اور روشن ہوا قرآن کریم کے علوم سے، جو عالم امت، ارحم امت، افضل امت، اکرم امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جس کو خالق اکبر نے فرمایا اکرم، جس کو تمام امت میں سے اکرم کا خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا اور اتقا کا خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس کو تو یہ جرأت نہ ہوئی، یہ ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے لرز اٹھتا تھا خدا قدوس کے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اور یہ الفاظ منہ سے کانپتے ہوئے نکلتے تھے، لرزتے ہوئے یہ الفاظ نکلتے تھے آپ کی زبان مبارک سے، فرماتے تھے ایو سماء تذلونی وایو ارض تقلونی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، مجھے کون سا آسمان سایہ کر سکتا ہے، مجھے کون سی زمین میرے جیسے پر مجرم کو اٹھا سکتی ہے اگر میں اس جرم کا ارتکاب کروں کہ خدا کی کتاب کی کسی آیت میں اس طرح میں اپنی رائے دے کر دخل دوں کہ مجھے پورا علم تو نہ ہے کہ نبی پاک کے نزدیک، خدا کے نزدیک اس کی کیا منشا ہے، اس قرآن کی آیت کا کیا صحیح معنی اور مطلب اور مقصد ہے اس کا، میں اپنی رائے سے اس میں ٹھونسوں، فرمایا مجھے پھر خدا کا کوئی سامان سایہ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی زمین میرے جیسے مجرم کو اٹھا نہیں سکتی، ڈر سے وہی الفاظ فرماتے تھے آپ، پھر ڈر نہیں لگتا۔ آج ہم کو یہ امانت وہاں سے چلی، مفسرین کے طبقات ہیں دوستوں اور بزرگوں، مفسرین کے طبقات ہیں بہت سے، جیسے حدیث کے طبقات ہیں، فقہ کے طبقات ہیں، لغت کے طبقات ہیں، صرف و نحو کے طبقات ہیں، معنی اور بلاغت کے طبقات ہیں، مصنفین اور بڑے بڑے علامے گزرے، بڑے بڑے فاضل گزرے، لیکن مختلف طبقات مختلف ادوار میں ہیں ان کے، یکے بعد دیگرے، اسی طرح قرآن کریم کے مفسرین کے طبقات ہیں۔ میں اب اس طرف نہیں جاتا کہ ان طبقات میں کون کون بزرگ آتے ہیں، صرف پہلا طبقہ آپ کو بتا دوں، نبی علیہ السلام کے شاگردان رشید کا، تمام صحابہ سمجھ لیجئے پہلا طبقہ، اور اس میں سے چنے ہوئے کچھ لوگ، خلفائے اربعہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، زید بن ثابت وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ پہلا طبقہ ہے قرآن کے مفسرین کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست شاگردوں کا۔ اور حضور کس کے شاگرد ہیں؟ ان کو کس نے سکھایا؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو سکھایا، جبریل امین کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کو یہ جا کر پہنچا دے۔ اس طرح یہ آپ سے یہ طبقات چلے۔ اس میں صرف ایک اتنی گزارش کر دوں اخیر میں آ کر، زیادہ لمبا بیان نہیں میں کرنا چاہتا، جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں چاہتا ہوں ان کا مختصر سا کچھ بیان ہو جائے۔ اسی تقریب سعید کے سلسلہ میں، اسی قرآن کریم کی مناسبت کے سلسلہ میں علماء کرام جو معلم، اللہ تعالیٰ ان پر بہت اپنا فضل و رحمت فرمائے، آپ کے استاد گرامی قدر استاد العلماء مولانا غلام اللہ خان صاحب اور آپ حضرات ان کے شاگردان رشید، اس سلسلے میں وہ عمدن میں نے وہ آج اس وقت تلاوت کی ہے، اس کا تھوڑا سا بیان ہو جائے۔ صرف اخیر میں آ کر اتنی عرض کر دوں، ہمارے یہ جو آپ نے امانت پہنچائی ہے آپ حضرات تک، اللہ آپ حضرات کو بھی منوان یہ امانت دیانت امانت کے ساتھ، جرأت و ہمت کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی رحمت پر، اس کے فضل اور اس کی رحمت پر، اسی کی قدرت کاملہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس سلسلے میں لا یخافون لومۃ لائم کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، کسی کی ملامت سے مت ڈریں، اور کسی یہاں تک آپ نے تو توحید سیکھی، قرآن نے تو توحید ہی آپ کو سکھائی جو اصل بنیادی چیز تھی اس کی، جس کے لیے سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو دوستوں بزرگوں،
مواحد کے برپائے ریزی غرض ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نہ مانت دے کر ہمیں نست بنیاد توحید و بس. مواحد کی تو شان یہ ہونی چاہیے. پھر قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اس کی بنیاد توحید کا مسئلہ، اس میں تو اس شخص کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کے پاؤں میں سونے اور چاندی کا، دنیا کی دولتوں کا، دنیا کی حکومت کی سب سے بڑی کرسی اور اقتدار کا اس کے پاؤں میں لا کر رکھا جائے اور اسے کہا جائے کہ توحید کو چھوڑ دو. وہ ساری چیزوں کو لعنت تو بھیج سکتا ہے، ٹھوکر مار سکتا ہے، لیکن خدا کی توحید کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. وہ ساری چیزوں کو، ساری دنیا کی حکومت کو اور دنیا مافیا کو، ساری کائنات کو قرآن کریم کی اور اللہ کی توحید کی ایک ایک صفت پر قربان تو کر سکتا ہے، لیکن خدا قدوس کی توحید کا ایک شوشہ، ایک گوشہ بھی وہ ترک نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ تو ہے لالچ. حکومت کا لالچ دیا جائے، سونا چاندی دیا جائے، رشتوں کا لالچ دیا جائے، اور تو دنیا کے لالچ میں مبتلا کیا جائے، ڈھیر اس کے قدموں پر سونے اور چاندی اور دنیا کی دولت حکومتوں کا لا کر رکھ دیا جائے. لیکن دوسرا پہلو ہے خوف کا کہ فولاد ہندی نہیں برسرش. شادی پر خدا کی رحمت ہو، اس کے سر پر ہندی تلوار، فولادی تلوار تیز دھار والی، زہر میں بجھی ہوئی، اس کے سر پر رکھی جائے اور کہا جائے کہ چھوڑ دے اس توحید کو اور ہمارے دین میں داخل ہو جا، ورنہ تجھے قتل کر دیتے ہیں. تو اسے نہ تو وہ لالچ اسے چھڑا سکتا ہے خدا کی توحید، اور نہ اسے وہ خوف جان کا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. بنا کر بند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن. اللہ کی توحید کے لیے آپ کو معلوم نہیں، قرن اول کے ایمان والوں نے، ان توحید والوں نے، ان قرآن والوں نے، ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے فرما برداروں نے اور سچے عاشقوں نے اس اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی آل اولاد، اپنا وطن، ہر چیز قربان کی. یہاں تک کہ آخری وقت میں جب جان تڑپ رہی تھی اور خون کے فوارے چھوٹے ہوئے تھے، اس وقت بھی اپنی قوم کو کہنے والے نے للکار کر کہا، اے میری قوم، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا لا الہ الا اللہ کا، اس پر قائم رہنا. مجھے خدا کی قسم تڑپتے ہوئے کہ جنت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ اللہ، ہماری توحید ایسی ہے، خطرہ کو آ گیا تو گئی توحید، لالچ کو آ گیا تو گئی توحید. کاش کے دل میں جاگزی ہو جائے، جانشین ہو جائے اس کی شیرینی. اذا دخل بشاشتہ القلوب، اس کی بشاشت دلوں میں رچ جائے، پھر نہیں نکل سکتی، پھر اس کو کوئی توشی اس نشے کو نہیں اتار سکتی. بہرحال ہمیں اس دور میں، اس صدی میں قرآن کریم کی وہ امانت جس کا ذکر میں پہلے کر رہا تھا، سب کا اولا ذکر کر دیا، اب اخیر میں آ کر سن لیجیے. ہمارے حضرت سلطان العارفین، خاتم المحدثین، رئیس المفسرین، حضرت علامہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کثیراً کثیرا دائماً ابداً ابدا، انہوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی. آپ کے استاد مکرم، استاد العلماء مولانا غلام اللہ خان صاحب تک پہنچائی، علماء کرام تک پہنچائی، صوفیاء کرام تک پہنچائی، اور بہت سی مخلوق کو سیراب کیا اس امانت سے. انہوں نے یہ امانت کہاں سے حاصل کی؟ حضرت قطب وقت، مجدد وقت، حضرت علامہ دنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور حضرت رئیس المفسرین مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے. اور انہوں نے چلتے چلتے
درمیانی سلسلہ میں چھوڑتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، پھر وہاں سے چلتے چلتے جہاں تک میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہ سلسلہ اس امانت کا، اس طرح یہ نسب نامہ میں نے آپ کو مختصر طور پر سنا دیا ہے، اپنے سے لے کر حضرت سے لے کر حضرت سلطان العارفین استاد مکرم مرشد محترم خدا کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، ان سے لے کر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اور نبی پاک سے لے کر جبریل امین اور وہاں سے خدا قدوس تک یہ آپ کو قرآن کریم کے علم کا، فہم کا، بیان کا، مطالب و معانی کا، تفسیر کا نسب نامہ سنا دیا مختصر طور کا۔ اب اسی سلسلہ میں آگے سنیے، ایک شعر بھی سن لیجیے سلسلے میں، یہ کیسی امانت ہے، یہ کیسی نعمت ہے۔ علماء کرام بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مدرسین حضرات، حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت رئیس المفسرین خاتم المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر تھے، اور قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا، یہ تفسیری دورہ جاری تھا۔ اس سلسلے میں ایک صاحب علم نے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے اجازت طلب کی کہ حضور میرے گھر سے یہ خط آیا ہے، کوئی تکلیف ہے، تو درمیان میں چھوڑ کر وہ جانے لگے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور یہ شعر پڑھا، فرمایا ایاں نعمتیں کہ حسرت خورند برا، ایاں نعمتیں جو یہ امانت میں تمہیں پہنچا رہا ہوں خدا کے قرآن کی، جو یہ امانت ابتدا سے چلی امام الانبیاء خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ امانت قرآن اور قرآن کے بیان کی، یہ جو امانت چلی ہے اور میں تمہیں یہ امانت اس کو پہنچا رہا ہوں، فرمایا یہ نعمت کہ حسرت خورند برا، دادا ہے دادا ہے ملک دارا کیسر و سکندری، وہ جن کو دارا کا ملک، کیسر کا سارا ملک، سکندر کی ساری سلطنت، اتنی سلطنتیں ساری یعنی دنیا کی مل جائے اس کو، لیکن یہ نعمت نہ ملے، وہ پھر بھی حسرت اور ندامت میں رہتا ہے، ہائے کاش مجھے یہ دنیا کی سلطنت میں ملتی، مجھے یہ نعمت اور امانت مل جاتی۔ تو تم مولوی صاحب یہ امانت راستے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے خوش قسمت ہو، 100,000 مبارک ہو مولانا غلام اللہ خان صاحب کو، اور 100,000 مبارک ہو اے علماء کرام جو اس چشمہ صافی سے اور اس امانت کو لے کر چلے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اپنے فضل و رحمت دے کہ امانت ہم دوسری تک پہنچائیں۔ اب اسی تقریب سعید کے سلسلہ میں یہ جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی، اس کا تھوڑا سا مختصر سا مفہوم سن لیجیے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، میرے پیغمبر ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے آپ نے، جو دین توحید انہوں نے سنایا وہی دین توحید پہنچانا ہے، حنیفہ وہ خالص دل و جان سے، خالص اللہ کی طرف لگائے ہوئے تھا، پکارتا تھا اسی کو، نظر و نیاز اسی کی، رکوع سجود اسی کا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی طرف جھکاؤ نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی کی نظر و نیاز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہ اس کی ذات میں شریک، نہ اس کی صفات میں شریک، نہ اس کی عبادات میں شریک، ذرہ بر نہیں۔ اس کا اعلان تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرے پیغمبر اسی ابراہیم کی ملت کو تو نے لوگوں تک پہنچانا۔ مسلمانوں کو بھی حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اس ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک مکان تعمیر کیا، ایک مکان تعمیر کیا جس کا نام آپ کیا سنتے ہو؟ بیت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر خدا تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ جبریل امین آئے، میں اس پہلی تاریخ کو چھوڑتا ہوں، بیت اللہ شریف کی پہلی تاریخ کو، تجدید سمجھو یا نئے سرے سے بنیاد سمجھو،
حضرت جبریل امین نے نشان وہاں لگا دیا کہ یہاں آپ نے بنیادیں کھڑی کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی، بنا دیا۔ باپ بیٹے نے، بیٹا دارا اور پتھر دیتا جا رہا تھا اور باپ ابراہیم خلیل اللہ لگاتے جا رہے تھے۔ چار دیواری بن گئی، گھر خدا کا بن گیا، ہدایت کے نور سے منور کیا جائے گا، وہاں سے چشمہ صافی پھوٹے گا، ساری دنیا میں اس کی جدولیں، ساری دنیا میں اس کی نہریں، ساری دنیا میں وہیں سے دریا چلیں گے، توحید کے، عبادت خدا کے، علم الہی کے، اور اسی آفتاب سے ساری دنیا میں کرنے توحید کی، عبادت کی، صحیح علم کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کی پھوٹیں گی۔ اس کا معلم کون بنے؟ معلم مقرر ہو گیا اور باپ بیٹے نے تعمیر کر کے درسگاہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے، پہلی گزارش دی ہے کہ تقبل منا، تیرے حکم سے ہم نے یہ درسگاہ تعمیر کی، تیری عبادت، خالص تیری عبادت کی، تیری توحید کی اور علم توحید کی، دین حق کے علم کی، ہدایت کی، یہ تعمیر کی ہم نے درسگاہ، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم سے، ہماری کوئی آرزو نہیں اور صرف ایک ہی آرزو ہے، اس نیک عمل کے بدلے میں کیا کی کرو تم اے اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے، اے مالک ہمارے، اور اٹھا دیجیو، مقرر کیجیو انہی میں جو یہاں میری ذریت آباد ہو، اسماعیل علیہ السلام کی نسل آباد ہو، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول برپا کیجیو جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، معلم وہ بنے اس درسگاہ میں، تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے اور تعلیم دے ان کو تیری کتاب کی اور حکمت کی، اور پاک کرے ان کو شرک سے، کفر سے، بد اخلاقیوں سے، برائیوں سے، بدی سے، بد اخلاقیوں سے، عیوب سے پاک کرے ان کو، ان کے ظاہر کو بھی، ان کے باطن کو بھی پاک کرے، وہ تیری کتاب سنا سنا کر، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے۔ کیا مطلب؟ درسگاہ بن گئی، اس کے لیے معلم ضروری تھا۔ معلم کون؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معلم۔ اور پھر جب درسگاہ بھی بن گئی، معلم بھی مقرر ہو گیا، اب کوئی نصاب تعلیم بھی چاہیے نا، جو طلبہ کو پڑھایا جائے، نصاب تعلیم بھی چاہیے۔ نصاب تعلیم کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہے نصاب، کہ قرآن کریم یہ تیری کتاب، اسی کتاب کے مطابق دانائی و حکمت، اس پر جو بیان عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، وہ حدیث کے رنگ میں، سنت کے رنگ میں، سیرت کے رنگ میں، وہ ساری حکمت بھی ان تک پہنچائے، تیری کتاب پہنچائے، یہ نصاب تعلیم بھی مقرر ہو گیا۔ تو اس درسگاہ میں طلبہ کون داخل ہوئے جی؟ طلبہ کون آئے اس درسگاہ میں؟ جنہوں نے اس رسول کو اپنا معلم تسلیم کیا، اپنا رابر اور ہادی تسلیم کیا، ایمان لائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، اور باقی کتنے آئے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ اس میں داخل ہو گئے۔ اب میں صرف ایک بات، یہ مختصر طور پر ایک خاکہ صاحب کے سامنے آیا، اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، انہوں نے جنہوں نے یہ نصاب تعلیم قبول کیا، یہ علم سیکھا، معلم پر ایمان بھی لائے اور اس نصاب تعلیم پر بھی ایمان لائے اور اس کو سیکھا بھی، اس کے بعد انہوں نے معلم کے ساتھ اور نصاب تعلیم کے ساتھ کوئی غداری کی، اس کو پسے پشت پھینکا،
پھر خدا نے ایک وعدہ بھی کر دیا تھا کہ دیکھو یہ نصاب تعلیم کسی سوسائٹی کا، لوگوں کا، یہاں تک کہ میرے پیغمبر کا بھی مقرر کیا ہوا نہیں، ہم نے آسمانوں سے عرش سے ہی نصاب تعلیم تمہارا مقرر کر کے بھیجا ہے۔ یہ ضابطہ حیات، یہ ضابطہ زندگی، یہ آئین قانون زندگی تمام قیامت تک کے لیے ہم نے مقرر کر کے بھیجا یہ نصاب تعلیم، اور معلم ہم نے مقرر کر دیا تمہارا۔ یہ طلبہ داخل ہوئے ہیں، کون طلبہ؟ ان کا حال بھی قرآن جی سے سن لیجیے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اسی طرح مختلف مقامات میں وہ اس قرآن کریم کے بارے بھی، اس نصاب تعلیم کے بارے بھی، معلم کے بارے بھی، اور جو طلبہ داخل ہوئے ان کے بارے بھی، پھر یہ سب ذکر فرما کے کہ کس طرح انہوں نے اس کو اپنایا، کس طرح اس قرآن کو، اس نصاب تعلیم کو انہوں نے سیکھا، اور کس طرح پھر اس پر عمل پیرا ہوئے، کس طرح اپنی ہر چیز اس کے لیے قربان کی انہوں نے۔ پھر ہم نے ایک وعدہ ان سے کیا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا دیکھو لوگوں جو ایمان لے آئے ہو میری توحید پر، جو معلم نے تمہیں سبق پڑھایا لا الہ الا اللہ کا، حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھایا، اور لا الہ الا اللہ کی تشریح میں یہ نصاب تعلیم تمہیں مکمل دے دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر سن لو ہمارا وعدہ، جو اس پر قائم رہے، پختہ رہے، اس سے غداری نہیں کی، ہمارا وعدہ ہے ہم کسی کافر سلطنت کے ماتحت تم کو نہیں رہنے دیں گے، تم کو سلطنتیں غالبہ دیں گے، ساری دنیا کی سلطنتوں پر تمہاری سلطنت غالب ہوگی، تمہارا دین، تمہارا نصاب تعلیم، تمہارا یہ ضابطہ زندگی، آئین و قانون، یہ تمہارے ہاتھ سے دنیا پر نافذ کرائیں گے، اور تمہیں غلبہ ہوگا، تم لوگوں کے ماتحت تمہیں تمکین فی الارض نصیب ہوگی، تمہارے دین کو تمکین فی الارض نصیب ہوگی، تمہارے نصاب تعلیم کو، تمہارے آئین و قانون کو دنیا میں تمکین نصیب ہوگی۔ اور جو پہلے آج تھوڑے ہو تم، سامان جنگ کا میں تمہارے پاس، تمہیں جو خوف ہے یہ خوف اسی قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اسی قانون و آئین کی وجہ سے، اس کے لیے جانے، مال، آل اولاد
قربان تم کرو، اس پر پوری طرح قائم تم رہو، یہ وعدہ تو تم پورا کرو جو کیا ہے، اپنا وعدہ ہم پورا کریں گے کہ باوجود قلیل ہونے کے دنیا میں تم کو کثیر بھی بنائیں گے اور تم کو دشمنوں پر غالب بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ وعدہ پورا کیا، لیکن فرمایا یہ وعدہ میرا کب تک رہے گا، کب تک رہے گا؟ اخیر میں شرط لگا دی، یا جیسے پہلے شرط تھی نا ماننے کی، قبول کرنے کی، ایمان صحیح لانے کی، کفر و شرک چھوڑنے کی، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی، اس کے لیے ساری چیزیں تیاگ دینے کی، خالص موحد بن جانے کی، جیسے یہ تھی اسی طرح اخیر میں فرمایا جب میں دے دوں تم کو یہ چیزیں، سلطنت دنیا کی سلطنتوں پر غالب دے دوں، پرشین امپائر، روما امپائر تمہارے قدموں میں ڈال دی اور تم کو فتح دے دی، فرمایا ایک بات پھر اخیر میں سن لو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے یہ تب تک تم رہو گے دنیا میں غالب دنیا کی کافر سلطنتوں پر، بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں، پرشین امپائر، روما امپائر، رومیوں کی بڑی سلطنت، پارسیوں کی بڑی سلطنت، تم تھوڑے ہو کر ان پر غالب ہو جاؤ گے، وہ تمہارے قدموں میں گریں گے ان کے تاج و تخت سارے، لیکن ایک شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خالص میری عبادت ہو، میرے ساتھ ذرہ پر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، باقی کوئی غلطی ہوگی تو میں پردہ پوشی بھی کر دوں گا، باقی کوئی لغزش ہوگی تو میں پردہ بھی ڈال دوں گا، وہ کچھ کمزوری تمہاری ہوگی کوئی اور تو اس کا میں درگزر بھی کر دوں گا، لیکن میرے ساتھ شریک ٹھہرایا انہی کافروں کے سامنے تم کو ذلیل کر دوں گا۔ پھر بتائیے یہ آج اگر میں کہتا تو نہیں کسی کا نام لے کر، کیا ضرورت ہے کسی کا نام لینے کی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لا الہ الا اللہ کی تشریح تو موجود ہے نا، عبادت کی تشریح تو موجود ہے نا کہ خالص میری عبادت کرے، صرف اتنا ہی نہیں فرمایا یعبدوننی یا یعبدوننی مخلصا، یہ جا بجا فرمایا تھا، ساتھ پھر تاکید فرمائی، اس کو زیادہ واضح فرمایا وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، قطعاً کسی کو بھی، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی زندے کو، کسی مردے کو، کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیں میری عبادتوں میں۔ اور عبادت کیا تھا؟ خدا کو پکارنا اس اعتقاد سے، ایک تو میں بھی حضرت کو بلا رہا ہوں، آپ کو خطاب کر رہا ہوں، کسی اور کو ٹیلی فون پر بلاتا ہوں، کسی کو وائرلیس پر بلاتا ہوں، کسی کو کسی اور ذریعے بلاتا ہوں، کسی کو سامنے بلاتا ہوں، تو یہ بلانا اس اعتقاد سے تو نہیں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میری غائبانہ فریادیں وہ سنتا ہے، میں قبروں کے پاس جا کر پکارتا ہوں، ہماری فریادیں وہ سنتے ہیں، میں دور سے پکارتا ہوں، وہ ہماری دور سے پکاریں سنتے ہیں، پیغمبر اور پیر اور نبی اور ولی یہ ہماری فریادوں کو سنتے ہیں دور اور نزدیک سے، اس اعتبار سے تو نہیں پکارتا میں ان کو، لیکن جب اس اعتقاد سے پکارو گے، چاہے پھر قبر کے پاس جا کر پکارو کہ ہماری پکاریں وہ سنتے ہیں دور و نزدیک سے، دور سے پکاریں تو سنتے ہیں، اور اگر نزدیک سے پکاروں تو نزدیک سے سن لیتے ہیں، میرا خطاب سفارشیں ہماری آگے کرتے ہیں، استمداد میں کرتا ہوں ان سے، مددیں طلب کرتا ہوں ان سے، پکارتا ہوں میں ان کو، یہ پکاریں سن لیتے ہیں اور میری فریاد کو پہنچتے ہیں، نہیں کم از کم سفارش میری کر دیتے ہیں میری فریاد سن کر۔ حقیقت یہ ہے دیانت و امانت کے ساتھ خدا کے قرآن نے جتنی اس مسئلے کی تردید کی ہے شاید کسی کی تردید نہ کی، جتنا رد اس کا کیا ہے شاید کسی کا نہ کیا۔ دیکھو قیامت کے دن، موت کے وقت اور قیامت کے دن دونوں مقام سن لو قرآن مجید کے۔ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، موت کے وقت بھی میرے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، او میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، او اسلام کے ایمان کے مدعیوں،
او دین کے مدعیوں، میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، پکارنے والے اوروں کو، موت کا وقت آیا، فرشتے میرے پہنچ گئے تو فرشتے پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہاں ہیں؟ اور تم تو کہتے تھے حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، پکارے ہماری سن لیتے ہیں۔ آج سے تو مشکل گھڑی تم پر کوئی نہیں، آج تو باپ بھی چھوٹ رہا ہے، ماں بھی چھوٹ رہی ہے، بیٹے اور بیٹیاں بھی جدا ہو رہی ہیں، بیوی بھی جدا ہو رہی ہے، اگر عورت ہے تو خاوند بھی جدا ہو رہا ہے، مال و دولت بھی، مکان اور پیاری کوٹھیاں بھی، سب کچھ جدا ہو رہا ہے، حکومت کی کرسی بھی جدا ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں جن کو تم مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت، حاجت کے وقت پکارتا تھا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، او کہاں ہے وہ جن جن کو تم پکارتے تھے، فرشتوں کو، جنوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، کہاں ہے وہ جن جن کو تم پکارتے تھے؟ پکارنا آج ہے تو مشکل گھڑی کوئی نہیں، ادعوہم فلیستجیبوا لکم، او پکارو نہ ان کو تو چاہیے نا تم کو جواب دیں۔ تو جواب میں کیا کہے گا؟ مرتے 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 سمجھ آ جائے گی، تو جواب میں کہے گا قالوا ضلوا اللہ، ہائے آج تو ہم سے گم ہو گئے۔ اور تو دنیا میں کہتا تھا، زندہ تھا تو کہتا تھا، موت سے پہلے پہلے تیرا تو دعویٰ یہ تھا، او مولوی، او پیر، او مرید، او نمازی، او حاجی، او مسلمان کے اسلام کے دعوے دار، او ایمان کے مدعی، او آج موت سے پہلے تو کہتا تھا، جب ان کو پکارتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جی پیر فقیر تے نبی ولی بور دینے جڑے صدیے صدیاں سارے بور دینے تے پہنچ جاندے نے، مدداں نو اپڑدے نے، تے ہن کوئی نہیں اپڑدا، تے ہن کہنا تو ذلو اللہ، گم ہو گئے ساڈے کولوں، غائب ہو گئے، کوئی نہیں ان سے سندا۔ تو تے کہندا ایسا حاضر ہوندے نے، تو ہن کہنا غائب ہو گئے نے۔ اج تے اوکھی کڑی سی تیرے اوتے سب تو زیادہ، بلانا انہاں نو، کتھے بھی ہو، کہاں ہو؟ قالوا ذلوا اللہ، کوئی نہیں، گم ہو گئے، بتیرا سب سو گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹنے لگی، تو پھر آخد ہے کوئی رات، کوئی دم کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، او کوئی پیر میرے تے مرشد کوئی بولنے والا ہے کوئی تے مینوں بچائے، کوئی نہیں سندا تے کوئی نہیں اپڑدا تے کوئی حاضر نہیں ہوندا۔ تے پھر سمجھ آ گئی ہوں تے مسئلے دی چنگی بھلی، دنیا وچ بھی سمجھ آئی سی، پر تیرے بازی نہیں سی ساہ لین دیندی، لالچ نہیں سی ساہ لین دیندا، جھوٹا وقار نہیں سی ساہ لین دیندا، اپنا تکبر تے اپنا غرور نہیں سی نو ساہ لین دیندا، سمجھ تے آ گئی سا سو مسئلے دی، پر اقرار نہیں سی اپنے شرک دا کردا، اپنے کفر دا اقرار نہیں سی کردا، ہن تے اوکھا ہو کے اقرار کردا ہے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اسلام کے ٹھیکیدار تھا، اج مینوں سمجھ آ گئی، میں تے ساری عمر کافر دا کافر ہی گیا، آج اپنے کفر دا اقرار ہویا۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے، غیراں نو پکارنا یہ سمجھ کے بھی وہ سنتے نے، سدا سورا پکارا ساڑیاں کے سفارشاں کرتے ہیں، دوروں یا نیڑیوں قبر دے کولوں سنتے ہیں کہ اگوں سفارشاں کرتے ہیں، ساڑیاں استمداداں ہوندیاں نے۔ انہوں قرآن نے کی آخیا بھی آپ کو اقرار کی کرے گا؟ یہ تو ہے موت دا ویلا، ہوں آیا قیامت دا ویلا۔ اتنے ایک نقطے کی گل ہے مزیدار، ایک حقیقت نو کھولیا رب دے قرآن، وہ سننے والی گل تے پلے بن کے جائیو۔ جس طرح درسگاہ بنائی، پھر وہ معلم مقرر کیتا، پھر وہ نصاب تعلیم عرشاں تو مقرر کر کے بھیجا، پھر وہ طلبہ داخل ہوئے، پھر وہ طلبہ دنیا سے کامیاب کس طرح ہوئے،
انہوں نے محنت کتنی اٹھائی، جان و مال کیسے قربان کیتا، اللہ نے وعدے کیڑے کیتے، پھر پورے رب دے وعدے کس طرح ہوئے، پھر ٹوٹا کتنے آ کے جدو اصا کروڑے وعدہ اصا وعدہ کیتا سی لا الہ الا اللہ کا، اس نصاب تعلیم ہوئے وعدہ کرایا گیا سی، اس معلم نے ہوئے وعدہ کرایا سی، وٹے کھا کے پتھر کھا کے بیٹیاں آبیاں نو نیزے وجے، اٹھا تو گرائیاں گئیاں، 3 برس قیداں کٹیاں گئیاں، دانا پانی بند کیتا گیا، ساتھی ذبح کیتے گئے، شہید ہو گئے، 13 ورے تینج گزرے، اخیر وطنوں بے وطن ہوئے، تو پھر باقی بھی کوئی تھا چنگا آیا کوئی سکھ دا نہ، 13 ورے تینج گزرے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی، نکل جاؤ یہاں سے، چلے گئے، وطن چھوڑ گئے، اب بھی وہ پیچھے نہیں چھوڑتے، 300 میل چلے گئے، صرف اللہ کے نام کے لیے، خدا کی خالص توحید پر قائم رہنے کے لیے، دین حق کے لیے کہ ہمارے دین کو کوئی نہ برباد کرے، نکل گئے وطن چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، رشتے چھوڑ کر، پیارے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ تیاگ کے، سب کچھ قربان کر کے نکل گئے اس خدا کی رضا کے لیے، پیچھے چھوڑا نہیں پیچھا، پھر بھی حملے کر کے، لشکر تیار کر کے ان پر چلے، پھر کتنے سال وہ گزرے، اس طرح جنگیں آئیں، اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت آئی، 13 برس یوں مارے کھائیں، دکھ اٹھائے، مصائب و مظالم برداشت کیے، جن کی نظیر قیامت تک شاید دنیا میں نہ مل سکے، اس آسمان و زمین نے نہیں دیکھے وہ مظالم، لیکن آفرین ان کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کی استقامت، یہ بھی اس آسمان و زمین نے آج تک نہیں دیکھی، نہ دیکھے گا، بنا کر دم بے خوش رسنے بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو ندما این عاشقان پاک تین طرح، چلے اللہ 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 اللہ، پھر کتنے برس، 10 برس مدینہ طیبہ میں رہے، ان میں 9 برس جنگ و جہاد کی زندگی، 10ویں ورے جا کے تھا، یعنی کی مطلب 23ویں ورے نبوت کے 23ویں برس، 22 ورے دکھ ہی دکھ، محنت ہی محنت، زخم ہی زخم، لیکن خدا جانے پہاڑ تو ٹل جائے اپنی جگہ سے، وہ نہیں ٹلے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود نہیں، ان کے ایک ایک ٹکڑے سے بھی لستو بالی حین اقتل مسلما علی شک کان للہ مسرع، اللہ اللہ، خیر کیا کہوں، ضمن ان کا ذکر پھر چھڑ جاتا ہے، پھر چھڑ جاتا ہے، بات یہاں سے چلی تھی، وہ تو اس عہد پر قائم رہے، لا الہ الا اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اس عہد پر دیکھو، آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں، ٹھیک ہے، قتل و قتال بھی ہوا ان کا آپس میں، وہ قرآن گواہ ہے نا، ان ایمان والوں کا آپس میں قتل و قتال بھی ہوا نا، اور میاں جنگ جمل اور جنگ زفین مشہور نہیں، آپس میں لڑے نا، فریقین کے آدمی شہید بھی ہوئے نا، اس کمزوری پر اللہ نے پردہ ڈالا، کس طرح ڈالا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت اس وقت روما کی تھی، اس نے کوشش کی حضرت علی کے ملک پر حملہ کرنے کی کہ آپس میں یہ لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی جنگ ہو چکی ہوئی ہے، جنگ صفین کے بعد اس نے موقع تاڑا، وہ حملہ کرنا چاہا، اس نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ملک پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، انہوں نے خط لکھا اس کو، خطاب سنیے، اور رومی کتے تو علی مرتضیٰ کہ ملک کی طرف، عراق کی طرف ہماری لڑائی، آپس کی لڑائی سے تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو کتے رومی دانت دکھانا چاہتا ہے، سن لے، اگر علی کے ملک پر اس پر تم نے حملہ کیا، کسی سرحد پر بھی تو اگر پہنچا، فوجیں لے کر علی کا پہلا سپاہی، علی کا جھنڈا اٹھا کر معاویہ تجھے میدان میں نظر آئے، اس معاویہ کے شان میں گستاخی کرتے ہو، شرم نہیں آتی، ڈوب مرو کہیں چلو پانی لے کر، جس معاویہ نے نظم و نسق قرآن کا اس طرح قائم کیا، جہاں روایتیں تم کو جھوٹی تاریخی ملتی ہیں، بے اعتماد، جن کو خود کہتے ہو 90% قابل اعتماد نہیں،
ان پر، ان جھوٹی روایتوں پر، گھڑی ہوئی روایتیں ان کے خلاف، بغض رکھنے والوں نے جو روایتیں گھڑی صحابہ کے خلاف، ان پر اعتماد کر کے صحابہ پر تنقید موجود ہے. تاریخ کی دونوں سائڈیں ہیں. لائٹ سائڈ بھی موجود ہے، روشن پہلو بھی موجود ہے اس پیپر کا، تاریخ کے اس پیپر کا، اور تاریخ پہلو بھی موجود ہے. تاریخ پہلو بغض والوں نے مرتب کیا، قیامت تک ان کو گالیاں دلوانے کے لیے، بکواس کرانے کے لیے. اور روشن پہلو بھی خدا کی کروڑوں رینک کے ان پر جنہوں نے صحیح قرآن سے اخذ کر کے لیا. اپنی ساری قلمروں میں، ساری سلطنت تھرو آؤٹ، پوری اپنی سرحدوں تک ایک شہر نہیں، ایک کریا نہیں، جنگل نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، پہاڑ نہیں، چوٹی نے کہیں چھوڑی جہاں قرآن کے قانون کو، آئین کو پوری طرح قوت سے نافذ کیا. ایسا اعلان کیا ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ فرمایا آج کے بعد دمشق کے دکانیں، مکان، دروازے کھلے رکھو، میں دیکھوں گا کون ماں کا لال ہے جو چوری کرتا ہے. بات دوسری طرف نکل جاتی ہے. خدا کی شان جب صحابہ کا ذکر چھڑ جاتا ہے، اور قرآن نے جو فرمایا، باوجود ان کی آپس کی جنگوں کے، ان کی لڑائیوں کے، سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا. تمام مہاجرین کو، تمام انصار کو، اور فتح مکہ سے پہلوں کو، فتح مکہ سے بعد میں ایمان لانے والوں کو، تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں پکے اور سچے مومن. خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث ایسی کرا. آؤ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، ان کی شہادت سنو. نہج البلاغت میں موجود ہے، ہمارے شیعہ حضرات کی کتاب ہے جس کا وہ درجہ بہت بڑا بلند سمجھتے ہیں. اس میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات، نصائح، پند، دوسری تحریریں، آرڈر، احکام نامے وغیرہ وغیرہ موجود ہیں. بہت فصاحت و بلاغت میں بہت عجیب کتاب ہے، علم ادب میں بہت عجیب کتاب ہے وہ نہج البلاغت شیعہ حضرات کی. اس میں حضرت علی مرتضی نے جنگ صفین کے بعد، جب حضرت معاویہ سے جنگ ہو گئی، اس کے بعد وہ ڈر گئے کہ کہیں میرے ساتھی، میرے فوجی، میرے ساتھی یا میرے سول والے، میری رعایا، سارا ملک میں سے کوئی شخص حضرت امیر معاویہ تو درکنار، اس کے ساتھیوں کو بھی کوئی برا نہ کہے. اس لیے ساری سلطنت میں ایک نوٹس سرو کرایا، ساری سلطنت میں ایک نوٹس سرو کرایا، ایک حکم نامہ بھیجا. اس میں کیا فرمایا؟ من بعد ما جرى بینہ و بین اہل الصفین وکتب الی الامصار، وہ جو میں نے کہا تھا نوٹس سرو کرایا، وکتب الی الامصار، اپنے تمام شہروں میں، تمام سلطنت میں یہ خط بھیج دیا، یہ اپنا حکم نامہ بھیج دیا. کیا؟ ان ربنا واحد، ہمارا اور شامیوں کا، یعنی حضرت امیر معاویہ اور اس کے ساتھیوں کا، میں علی اور میرے ساتھی امیر معاویہ اور اس کے ساتھی، ہم دونوں کا رب، نہ انہاں رب نال کسی نے شریک بنایا ہے، اور کوئی کار ساز سے مالک و مختار سے حاجت روا نہیں بنایا. رب دے معنی جو کچھ عرب ڈکشنری موجود نے، عرب لغت موجود نے. رب دے معنی کی نے؟ کار ساز، مالک و مختار، حاکم. انہاں بھی سوا رب دے کسے ہونی نو رب نہیں بنایا. کار ساز، مالک و مختار، حاجت روا، مشکل کشا نہیں بنایا. مطلب کہ انہوں نے بھی شریک نہیں خدا دا کوئی ٹھہرایا، اصا بھی شریک نہیں ٹھہرایا. کافر تو انہوں میں تاں آکھاں کہ میرے لوگوں تاں انہوں نے کافر آکھو جے رب نال کوئی شریک اور بنا لے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. میاں اگلی قوموں نے، اہل کتاب نے اپنے اپنے عالموں کو، اپنے اپنے پیروں فقیروں درویشوں کو، ولیوں کو اور نبیوں کو، عیسیٰ بیٹے مریم کو مالک و مختار، کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا رب بنایا.
اس طرح وہ کافر ہو گئے. نہ میں نے بنایا کسی کو خدا کا شریک، نہ امیر معاویہ نے کسی نبی ولی کو خدا کا شریک نہیں بنایا. ایک بات تھی کفر کی، وہ بھی نہیں. دوسری بات وَأَنَّ نَبِيَّنَا واحد، ہمارا ان کا نبی بھی امام الانبیاء خاتم النبیین نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے بھی کسی کو نبی نہیں مانا. ختم نبوت کو توڑے تو کافر بنے نا، یا خدا کی توحید کو توڑے شرک کرے تو کافر بنے، یا ختم نبوت کو توڑے کسی اور کو بھی نبی مان لے، چاہے نبی کے ماتحت ہی مانے لیکن مانے بعد میں کسی امتی مسلمان کو بھی تو کافر بنے. نہ میں نے یہ کرتوت کی، نہ انہوں نے یہ کرتوت کی. یہ کفر کی وجہ تھی، یہ بھی ان میں موجود ہے. اور ایک نچوڑ کی بات اخیر میں کہہ دی تیسری، وَأَنَّ دَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، میری دعوت بھی وہی ہے اسلام کی جو پورا اسلام کی توحید کو توڑے شرک کرے تو کافر بنے، یا ختم نبوت کو توڑے کسی اور کو بھی نبی مان لے، چاہے نبی کے ماتحت ہی مانے لیکن مانے بعد میں کسی امتی مسلمان کو بھی تو کافر بنے. نہ میں نے یہ کرتوت کی، نہ انہوں نے یہ کرتوت کی. یہ کفر کی وجہ تھی، یہ بھی ان میں موجود تھی. اور ایک نچوڑ کی بات اخیر میں کہہ دی تیسری، وَأَنَّ دَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، میری دعوت بھی وہی ہے اسلام کی جو پورا اسلام قرآن میں موجود ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہمیں. اسی اسلام کے ہر جز کی امیر معاویہ دعوت دیتا ہے دنیا کو، اسی اسلام کی میں دعوت دیتا ہوں. وہ اسلام کی کسی جز سے منحرف نہیں، میں بھی اسلام کی کسی جز سے منحرف نہیں. پورے اسلام کی دعوت وہ دیتا ہے، پورے اسلام کی دعوت میں دیتا ہوں دنیا کو. اس میں بھی ہم دونوں ایک ہیں. سن رہے ہو پہ سارا مکمل کم ہو گیا. یہ بس نہیں کی تھی، سارا نچوڑ ان کڈیا آخر سے، لا نستزیدہم بالایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. میں علی مرتضی شیر خدا، میں علی، میرے ساتھی سارے کے سارے امیر معاویہ اور اس کے ساتھیوں سے بڑھ کر مومن نہیں، اور وہ ہم سے بڑھ کر مومن نہیں. ایمان میں بھی ہم ایک جیسے ہیں. لا نستزیدہم بالایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. پھر سوال پیدا ہوتا تھا، اس کا جواب علی مرتضیٰ نے بڑا پیارا دے دیا. پھر یہ جنگ کیوں لڑی؟ فرماتے ہیں الا مختلف، ہمارا کوئی اختلاف نہیں دین میں، ایمان میں، خدا کی توحید میں، پیغمبر کی ختم نبوت میں، دعوت اسلام میں، ایمان میں، قرآن میں، اسلام کی کسی جز میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اور نہ اختلاف ہے میرا اس کا خلافت چھیننے کا. جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے تو صرف مجھ سے خلافت نہیں چھینتا امیر معاویہ، نہ کوئی اور جھگڑا ہے. جھگڑا کیا ہے میرا اس کا؟ الا مگر صرف اور صرف مختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ برا. میرا اس کا جھگڑا صرف عثمان کے خون پر ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید جان بوجھ کر مظلوم خلیفہ، برحق خلیفہ، جامع القرآن، ناشر القرآن، جس نے ساری امت پر کیا احسان، قیامت تک احسان، ساری امت مل کر عثمان کے احسان کو اتار. جب پریس کو نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، کتاب کو بٹھا کر، کاتبین کو بٹھا کر، کاتبین برارہ کو بٹھا کر انہوں نے قرآن مجید کو قریش کی لغت پر جمع کیا اور لکھوایا. 8 نسخے پورے مکمل لکھوائے. 8 ملک سے اس وقت اسلام کی طلباؤں میں بڑے بڑے ہر ملک میں طلبی مکمل ایک نسخہ بھیج دیا، اور وہاں کے لکھنے والوں کو، ایمان والوں کو، دیانت امانت والوں کو حکم دیا اسی نسخے کی نقلیں لکھ کر اپنے سارے ملک میں پھیلاؤ. انہی میں سے ایک نسخہ اپنے پاس 8 میں سے رکھا. وہ مدینہ اور حجاز کے لیے، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کے لیے الگ نسخہ تھا. وہ مدینہ طیبہ اور سارے اس علاقے کے لیے اسی نسخے کو پڑھ رہے تھے حضرت عثمان جس پر آپ کا خون گرا. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت ہے جس پر خون گرا ہوا ہے عثمان کا. آج بھی ترکی کے کتب خانے میں وہ محفوظ ہے قرآن مجید. بہرحال ان کا یہ احسان نہیں کبھی اتار سکتی ساری امت بھی مل کر. اس عثمان پر جرا کرتے ہو، اس پر تنقید کرتے ہو، احسان مانو. اسی کا جمع کیا ہوا قرآن،
اس قرآن مجید کی خدمت اس نے کی ہوئی ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اچھا جی، بات میں سے بات نکل آتی ہے صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون میں، وہ یہ سمجھتے حضرت امیر معاویہ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ یہ سمجھتے ہیں جو مجھ سے مطالبہ کرتے عثمان کو قصاص کا، ان کا مطالبہ تو صحیح ہے، مطالبہ ان کا ٹھیک ہے عثمان کے خون کا، جو خلیفہ بعد میں بنے پہلے مظلوم اور برحق خلیفے کا قصاص تو لینا چاہیے، لیکن خدا گواہ ہے میں بری ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ قاتل ہیں کہاں کہاں چھپے ہوئے، کہاں مجھے معلوم نہیں، میں نے تو تفتیش کی مجھے نہیں مل سکے۔ دنیا کہتی ہے حضرت علی مرتضیٰ عالم الغیب ہے، اور جیوندیاں جاگدیاں غیب نہیں سن جان دے، نہیں تو جان بوجھ کے قاتلہ کو جو قصاص نہیں لیا، پھر علی مرتضیٰ مجرم ہوئے تو جھوٹ بولتے ہوئے نا، معاذ اللہ ربی، علی مرتضیٰ پاک ہیں جھوٹ سے، علی مرتضیٰ پاک ہے بزدلی سے، وہ دلیر ہے، وہ بہادر ہے، وہ خدا کا شیر ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ قاتل مرب ہے، وہ فاتح خیبر ہے، وہ قاتل عمر بن عبد ود ہے، وہ دلیر ہے، وہ نہیں چوکتا ہے اس بات سے کہ وہ قاتلوں سے قصاص نہ لے، معلوم ہی نہیں، جیونیاں کے غیب نہیں سن جان دے، مویا ان غیب سپرد کر دیو مگر کیا جو سن دے نے گلاں ساڈیاں تے فریاداں سن دے۔ خیر جی، بات تو چلی تھی یہاں سے کہ رب نے اتنا جنگاں ہوئیاں، فریقین کے آدمی شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اشارہ قرآن نے پہلے کر دیا تھا، میں نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے، قرآن نے تو اشارہ کر دیا تھا نا، بھی آخر انسان نے نا کو خدا تو نہیں رہ جدے کو لوں بھول کے بھی غلطی کوئی نہ ہوئے، وہ کو بھول کے بھی ہو جاتی ہے، اشتہادی لفظش بھی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نماز پڑھانیاں نے 4 رکعتاں تے بھول کے دو تے سلام پھیر چھڑیا، کہ جدو صحابہ نے عرض کی تے پھر پڑھ کے نماز پڑھی تے پڑھائی تے سلام پھیرا تے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسونا، میں بھی آدمی ہوں، آدم کی اولاد ہوں، آدم بھول گیا، اس کی ذریت بھول جاتی ہے جیسے تم بھول جاتے ہو، میں محمد رسول اللہ بھی بھول جاتا ہوں، اذا نسی تو آئندہ بھی جب بھول جاؤں مجھے یاد کرا دیا کرو، لقمہ دے دیا کرو پیچھے سے، بھول گئے نا، صرف رب بھی ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، سن دے پہ لا یذل ربی، میرا رب جان بوجھ کر بھی نہیں بھٹکتا، لا یذل جان بوجھ کر بھی نہیں بھٹکتا، ولا ینسا اور بھول کر بھی نہیں بھٹکتا، انہوں کوئی ٹپرا نہیں لگتا، نہ جان بوجھ کے نہ بھول کے کوئی غلطی نہیں رب کرتا، کہ باقی دیا کولوں تے ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ پھر صحابہ جڑے نے نبی نالوں تے بہت گھٹ درجہ ہے نا، جب حضرت آدم کولوں بھی لغزش ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیا بھول گئے، تے میاں بھولاں تے ہو جاندیاں نے نا، کہ بھول جانا تے کوئی جرم نہیں نا، وہ گل سمجھتے ہوتے کوئی نہیں، جی صحابہ کو بھی بھول کے لغزش ہو گئی، غلطی جہاں اجتہادی غلطی ہو گئی، کہ اس غلطی نو بندہ پھر انہوں نے استغفر اللہ معاذ اللہ برے رنگ چلے، رب نے ذکر کر دیتا انہوں دیا غلطیاں کا، کہ جڑی اگوں غلطی ہونی ہے، جڑی اگوں غلطی ہونی ہے قتل و قتال دی، آپس جنگ دی، وہ بھی ذکر کیتا، لیکن فرمایا اور پیغمبر پر ایمان لانے والوں اور قیامت تک کان کھول کر سن لو، جو اس نصاب تعلیم پر، اس قرآن پر، میرے پیغمبر اس معلم پر، میری توحید پر ایمان لانے والوں، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے لغزشیں تمہاری قتل و قتال تک بھی آپس میں ہو جائیں، میں اس پر بھی پردہ کمزوری پر ڈال دوں گا، کفار کے مقابلے میں پھر بھی تم کو فتح دوں گا، کافروں کو تم پر غالب نہیں ہونے دوں گا، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خالص میری پرستش ہو، میری عبادت میں شریک نہ ٹھہرایا، کہ تسی ہن کہندے ہو سن دین کہ جان دین کہ ظاہر نو تک دین، سنو جڑا نقطہ قرآن مجید نے بیان کیتا، موت دا ویلا تے سنیا جڑ قیامت سن لو، اوتھے ایک نقطہ حل ہو جائے تے میں تھک ٹوٹ گیا بھائی، میں بس بھی کر دیا، تسی بھی اٹھتے تے ہے نہیں ہو، اٹھن لگ پیندے ہو تے میری بھی جان چھٹ جاندی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ چلو ایک نقطہ سنیے، رات میاں مبارک راتاں نے، میرے محترم بزرگ حضرت مولانا
میانی والے وہ میاں اور جگہ کا نام میانی مطلب میانی کچھ اور سمجھ لو رہتے ہو میانی نہیں سی لے مولانا دتو کو جی میں شغل ہو گیا نام بھول گیا مولانا واہ بھائی واہ سعادت دیا راتا تے نام بھی مولانا محمد سعید صاحب تے ڈیرا میانی اس نے سمجھ جائیے جنا سمجھا کہ وہ رمضان شریف دیا راتاں خاص کر اخیری دھاکا ہے نا ان کے اخیری اشرا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شد المیزر اذا دخل اللیال الاواخر یا عشر الاخر کی کرتے سنا آپ جس وقت رمضان کا اخیری اشرا داخل ہو جاتا تو آپ کیا کرتے شد المیزر کمر باندھ لیتے یہ محاورہ ہے پورا مستعد پوری کیا جتنا میاں فلانا کام کرنا ہی ہے ذرا اوکھا کہ لک بند کے کریں لک بند کا مطلب میں رسا بنا لے کسی کو لک یا سنگل بنا لیں شد المیزر خوب مضبوط تیاری کر لیتے خوب مستعد ہو جاتے ہمارا تن مصروف ہو جاتے تیار احی اللیل ساری رات کو جاگتے رہتے اخیری اشرا بڑی برکت میاں بھی راتاں تے بھی دیہڑے کوئی محنت کیتی جانا روال ساری دیہڑی روزہ رکھیا جے کاما نہا رہا و کاما نہیں رہا دیہڑی روزہ رکھا جے تے راتی قرآن مجید سنیا جے تراویاں پڑھیا جے کہ ان اخیری رکھا آیا جے کچھ لین دا اپنی محنت دا منگو وہ تے کملیا جدو اخیری راتاں آندیاں نے پہلیاں راتاں جو مسیتی 10 صفحہ مسیت اخیری راتاں آدی رہ گیا 2 صفحہ اور جڑے نے دروازے رحمت دے کھل گئے رب نے فضل دے دروازے تے چوپٹ کھول دیتے تے رحمت کھول دیتی تے آوازیں آپو دیتے جڑی محنت بھی دیہڑے کیتی تے آ نہ 10 راتاں چ لے میرے کو جی کوئی لین کا ویلا آیا تو کملیا تو سو رہے ہو جا کے کملے تو غافل ہو گیا وہی تو کوئی جاگن کا ویلا صحیح وہی تو گناہ بخشان کا ویلا صحیح وہی تو اصل رب کی رحمت نال نہانے دھونے کا ویلا صحیح ظاہر بت نو دھو لو نہا لو پاک صاف ہو جاندو کہ یومن والا دا تم ہو جاندو اچھا جی یار اسی میں چلو جو رال ود بھی لگ جائے تو رات سعادت مندی دی ہے نا رب دا قرآن ہی پہ سن دیو نا نبی پاک دا فرمان سن دیو تے وہ جڑے طالب علم جڑے رب نو پیارے جنہوں نے بارے فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ و رزق کریم فرمایا ان سے جتنی غلطیاں ہو گئی وہ بھی آئندہ بھی جو غلطیاں ان صحابہ سے ہوں گی یہی سچے ایمان والے ہیں انہوں نے میری توحید کے لیے میرے قرآن کے لیے دکھ اٹھائے جان و مال قربان کی وطن قربان کیے پھر پورے وفادار جانثار میرے دین کے میری توحید کے میرے قرآن کے یہ رہے میرے نبی کے وفادار یہ رہے میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو جتنی ان کی لوخشیں ہوئیں جو آئندہ ان سے غلطیاں ہوں گی میں عرش سے اعلان کرتا ہوں لہم مغفرۃ میں نے ان کو معافی کا اعلان کر دیا ورزق کریم دنیا میں بھی عزت کی روزی دوں گا قیامت میں بھی عزت کی روزی دوں گا جتنی نہ دنیا سے روزی عزت دی کہ قیامت میں بھی دینی دنیا سے اپنے وعدے انہوں نال پورے کیتے اللہ اللہ ہاں جی آ گیا قیامت کا میدان دوستو تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی آخر گے ہاں بھائی وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء ہائے وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم او میاں جڑیاں کوٹھیاں پیچھے جڑیاں بنگلیاں پیچھے جڑیاں مکاناں پیچھے جڑی مال و دولت پیچھے جڑے سونے چاندی پیچھے جڑیاں تجارتاں پیچھے جڑیاں کرسیاں پیچھے او میاں تو بے ایمان بنیو میرا باغی بنیو میرے رسول دا غدار بنیو میرے قرآن دا نافرمان بنیو میرے نال شریک بناؤ نہیں اور حاجتاں ڈھونڈیو نہیں او جڑیاں دنیا دیاں غرضاں پیچھے دنیا دے مال و دولت پیچھے دنیا دے سونے چاندی پیچھے دنیا دے مال و املاک پیچھے او غدارا میرے نال شریک بنانے والے او کتنے نہیں وہ ساریا چیزاں پیچھے چڈ آیا کوئی تیلا پیسہ نال ہی لے آؤ
کوئی کپڑا ہی نال لے دو، ننگ تڑنگ آ گیا، حفاظن عوراتن عرلن، ننگے بدن ننگے پیر بے ختنہ، کپڑا بھی کوئی نہیں اتنے، ننگم ننگا جکل ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے ہوں تے ختنہ بھی کوئی نہیں، اسی طرح ہی آ گئے میرے سامنے کہ اج چیز بھی کوئی نہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، او پیچھے ہی چھڈ آئے ہیں ساریاں چیزاں، او آل اولاد کتھے ہی، او بیوی پیاری کتھے ہی، او خاوند پیارا کتھے ہی، او ماں باپ کتھے نہیں، او مال و دولت کتھے ہی، سونا چاندی کوٹھے مال تے کرسیاں او کتھے نہیں، او کوئی بھی نہیں، کوئی شاید نال لے آؤں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چل اخیوت گیا کہ تو بڑا جھوٹ ہو گیا سائیں کہ بڑا بے ایمان بن گیا سائیں کہ بڑا بد کردار تے نافرمان اس گلے کہ بڑا مشرک سفارشاں کراندا سائیں تے کہندا سائیں سفارشاں اتھے بھی ایتھے بھی اسی سفارشاں کرانے ہاں، قبراں نے نبیاں ولیاں کول جا کے جو سفارشاں کردے نے ساڈے کم ہو جاندے نے، او سفارشی بھی کوئی نال لیندا، او سفارشی بھی کوئی نال لے آندو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور جنہاں نوں میرا شریک بنایا سی، جنہاں دے واسطے دعویٰ سی کہ انہاں دے کول جا کے سفارشاں کرائیے کہ وہ سن لیندے نے تے ساریاں سفارشاں کرا کے کم اللہ تعالیٰ کو کرا دیندے نے، وہ اج سفارشی بھی کوئی نہیں نال، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وہ بھی کوئی نہیں نال، مال و دولت بھی کوئی نہ، تیلا پیسہ بھی کوئی نہ، ہاں فقیرہ محتاجا آج تو زیادہ محتاج تیرے جا کوئی، کپڑا بھی کوئی تے تیرا سفارشی بھی کوئی نہ، تینج کرنا ادعوہم فلیستجیبوا لکم، وہ بلا لا انہوں نے، آیا جو نقطہ آئی جے حقیقت کھل کے، اس دن ہر حقیقت تو پردہ جو اٹھ جانا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اللہ اللہ، وہ بلانا بھی ہے انہوں نے، ادعوہم فلیستجیبوا لکم، او جنہاں نو سفارشی سمجھ کے دوروں یا نیڑیوں قبر کو جا کے بلاندا سائیں تے کہندا سائیں سن لیندے نے تے قبول کر لیندے نے تے سفارشاں اگوں کردے نے تے رب کو کم کروا دیندے نے، کہندا سا نا تے میاں وہ سن ہے میری گل، بلانا انہوں جو تیرا جواب کوئی دین، سچی مچی اور جکن جواریا پاویں توبہ بھی کر جائے، کوڑی جی ماڑی جی توبہ کر جائے کہ میں ہوں جوا نہیں کھیلنا، میرا تے گھر بار بھی لٹیا گیا جوئے پتو، پھر جدوں دیوالی کی رات جب پھر آ جاتی ہے، دیوالی کی رات آ جاتی ہے پھر انہوں چاہتا آ جاتا ہے بھائی ایک دا لا کے تکا متے کوٹھا پھر پرت کے واپس آ جائے، جڑا آ رہا ہے مال متے آ ہی جائے پرت کے، ہائے محتاجا تو سمجھا سچی مچی رب نے بھی آخیا بلا انہوں تو تیری قبول کرن، اج کرنا آ کے تیری سفارش دنیا میں جو کر لیں کرن تیری سچی مچی فدعوہم، وہ بلان گے انہوں، بلان گے انہوں، پکارن گے نبیاں ولیاں نو، ہاں یا رسول اللہ میری فریاد سنو مینوں چھڈاؤ، اج عذاب بڑا ڈاڈا رب دا، اج بچاؤ مینوں میری سفارش کرو، اے علی مرتضی سفارش کرو، اے پیرانے پیر بغداد والے سفارش کرو، او فلانیاں خواجہ میری سفارش کرو، بداؤ سچی مچی سدن گے سنن گے، عیسائی آکھن گے عیسیٰ علیہ السلام، اے مریم صدیقہ، تے یہودی آکھن گے اے موسیٰ اے عزیر، تے کوئی کسے نو اپنے نو سدن سنن گے نبیاں ولیاں نو، پکارن گے انہاں نو، فلم یستجیبوا لہم، تے کوئی جواب ہی نہ دے گا، جدوں کوئی جواب نہ آئے گا تے بے اختیار ذکر موت دلے لے کے حسن ضلوا عنا، تے قیامت میں آکھن گے ضلوا عنا، ربا او تے کدھرے گم ہو گئے نے، کدھرے غائب ہو گئے نے، ساری فریاد نہیں سن دے، آئی جو حقیقت، او کملیا، او عقل دیا انیا، او ظالما، دنیا وچ تے کہندا سا سن لیندے نے تے سدا سوراں پکاراں سن لیندے نے، حالانکہ اوتھے تے اختلاف سی بڑا، کس طرح دا اختلاف سی، میاں تو رہندا سے راول پنڈی دے میدان وچ زمین وچ، تو پنجاب دے میدان زمین وچ، تے جنہاں نوں سددا سوڑدا سے او عرب دے میدان تے عرب دی سرزمین وچ، سنیو ذرا دھیان، تیرا میدان وکھرا انہاں دا میدان وکھرا، تیرا
ملک وکھرا انہاں دا ملک وکھرا میاں تیرا جہان تو عالم دنیا وچ تے او عالم برزخ وچ ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون او تے عالم برزخ وچ پہنچ گئے او اگلے جہان وچ پہنچ گئے تو تے اس جہان دا موجود میاں ملک بھی تیرا وکھو وکھ تے میدان بھی تیرا وکھو وکھ تے جان بھی تیرا وکھو وکھ تے جان بھی وکھو وکھ کس طرح تو تے احیاء وچ تے او اموات وچ او تے دفن ہو گئے او تے وفات پا گئے او تے موت دا جام پی گئے تے تو یہ دنیا چ موجود گل سمجھ دو پہ کہ دے اختلاف میں میاں جاناں وچ بھی اختلاف جان تے موت دا بھی اختلاف موت دا انہاں دی موت تے وفات تے تیری اجے جان موت تے جان دا بھی اختلاف تے میدان دا بھی اختلاف ملک تے مکان دا بھی اختلاف ٹھیک ہے تے جہان دا بھی اختلاف تو عالم دنیا چ عالم برزخ وچ پھر تیجی بار سن لیو میاں موت تے جان دا بھی اختلاف گل سمجھتے ہو میدان تے مکان دا بھی اختلاف تے جان دا بھی اختلاف ٹھیک ہے تے ایڈے اختلاف ہوندیا تے ہزاراں میلاں دی وتھ ہوندیا ہزاراں میلاں دی وتھ تے فاصلہ ہوندیا فاصلہ موجود ہزاروں میلوں کا میاں موت اور جان کا اختلاف اور میاں میدان کا اختلاف اور میاں مکان کا اختلاف اور میاں جہان کا اختلاف ایڈیا اختلاف کہندا ہے سدا سورا پکارا سن لیندے نے جے قبر دے کون ہے تد بھی جان دا اختلاف تد بھی مکان دا اختلاف تد بھی جان تے موت تے وفات دا اختلاف تے جے دور ہے تد بھی میدان دا اختلاف ایڈے اختلافاں وچ کہندا ہے سن لیندے نے تے جواب دیندے نے تے سفارشاں کردے نے اوتھے تے عقیدہ صحیح بنایا اج تے او کملیا او ظالما اج تے جہان دا بھی کوئی اختلاف نہیں اج تے میدان دا بھی کوئی اختلاف نہیں اسے میدان جتوں تے اسے میدان او بھی کہ اج تے موت تے جان دا بھی اختلاف نہیں تو بھی جیوندا تے او بھی جیوندے نہ مکان دا اختلاف نہ میدان دا اختلاف نہ موت تے جان دا اختلاف نہ میدان دا اختلاف اج تے وحدت موجود تے اج تے نہ گلو نہ گم ہو گئے تے سندے نہیں تے دنیا چ ایڈے اختلاف ہوندے سن لیندے تے اج نہیں سنتے تے اج بوڑدے نہیں تے دنیا چ کہندے سے دوڑ جاندے نے تے ساڈے کول آپ پردے نے تے حاضر ہو جاندے نے تے اج کہندے گم تے غائب ہو گئے نے اے ربا ہن کدی مہلت دینا تھوڑی جئی ہن کدی مہلت دینا تھوڑی جی سانو پتہ لگ گیا جنہاں نے ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعل ما تحت اقدامنا وليكونا من الاسفلين تے دوجی مقام دے اس طرح ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب جلے آرزواں پوریاں نہ ہون گیاں ربا اپنے پیو دادے وچوں او بھی تے یا اللہ اپنے وڈکیاں وچوں جنہاں نوں وڈکا سا بنایا پیر بنا کے مرشد بنا کے امام بنا کے مولوی بنا کے جنہاں نوں وڈکا بنایا انہاں بھی سانوں پٹھے راہ لایا وہ بھی آسن سدا سورا سندے نے تے جڑے میاں وڈکے سن اپنے خاندان دے وہ بھی باپ دادا بھی کہندا سی سندے نے اے ربا اسی بھل گئے نا تے یہ ربا میرے دوجے پاسوں بھی سانو تیری حق دی آواز سے آئی پر اساں جرم کیتا سو نہ منی فاعترفنا بذنوبنا اسی اپنے گناہ دا اقرار کرنے انہاں نوں تے دونا عذاب دے تے سانو ایتھوں ایک واری کڈ فالیلا خروج سبیل اے ربا کوئی نکلنے دی راہ تو کر
تے جنہاں ملہ تے پیراں نے مرشدہ سانو گمراہ کیتا تے لایا اپنے کھان پین اتے تے سانو کیا بلا ایتھے مرشد نو قبر اتے بلا نبیاں ولیاں نو قبراں تے لیا ایتھے چڑھاوے سندے نہیں چڑھاوے لیا تیریاں سفارشاں کرن گے تے کی گل کہانی بنائی سی انہاں ظالماں نے انہاں ٹھگاں نے کی کہانی بنائی سی میاں فقیر دا دربار ہے جو لے کے آوے وہ لے کے جائے جڑا خالی ہاتھ آوے وہ ہاں اس گلے بکرے چھترے لیاؤ کچھ لے کے جانا جے لے کے کی جانا کفر ہی لے کے جانا جے اور کی لے کے جانا جہنم ہی لے کے جانا ربا جے اجے ایویں گل پوری ہوندی تے انہاں نو بھی ٹور لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا اج تے ساڈی گل بھی نہیں سنتے تے ربا اے بیزار ہوندے پھر دے رب اخیر جوڑ دے گا نا سامنے انہاں نو بھی لیا کے تے انہاں نو سامنے کرے گا آکھے گا کرو ہاں گفتگو ذرا آپس وچ تو بیچارے تے قسماں چاہ چاہ کے آکھن گے یہ آخن گے اسی تے تہاڈی پوجا کرتے ساں اسی جی دنیا سدے سوردے ساں اسی چڑھاوے دیندے ساں کرو نہ ساڈے نال کوئی مہربانی اج کوئی چھڑاؤ نہ ہاں تو اگوں جواب کی جائیں جدو رب سامنے لیا کرے گا اکا ہی لے ہن اگے تے کسے سوندے نہیں لے ہن سامنے ہی آخ اینو چھڑائے تینوں یہ آخن گے اتنے جی تہاڈیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں تہاڈے چڑھاوے دتے تہاڈیاں نظراں نیازاں دتیاں تہاڈی پوجا پاٹ اساں کیتی تانوں سدیا سوریا اساں دنیا تے مہربانی کرو نا اج وہ اگوں جواب دین گے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین سانو تے اللہ تعالی دی قسم ہے جو رب ساڈا تے رب تہاڈا اسے دی شہادت نو پیش کرنے ہاں شہادت بمانا قسم اسے دی قسم کھا کے کہنے ہاں جدے جیسا گواہ کوئی نہیں وہ دی گواہی سب تو وڈی قل ایو شیء اکبر شہادت من اللہ جدی شہادت سب تو وڈی اسے نو گواہ پیش کر کے کہنے ہاں اسے دی قسم ذات دی کھا کے کہنے ہاں جڑیاں تسی سداں سوراں پکاراں کردے رہے ہو یا چڑھاوے منتاں چاڑدے رہے ہو یا میاں ہاں سجدے آ کے کردے رہے ہو دوروں یا نیڑیوں سانو تے رب دی قسم ہے اسی بالکل بے خبر تھا سانو کوئی پتہ نہیں تے تو تے کہنا سن لیندے نے تے تکدے بھی نے کہ اگوں سفارشاں بھی کر لیندے تے پھر یا اللہ پرتا کے کل ہوں کوئی پرت کے نہ جانا فَعَلِلَا خُرُوجٌ مِّن سَبِيلٍ یا اللہ کوئی ذریعہ کوئی شرط لا لے ساڈے نال جو شرط تو لانی لال ہے کوئی ذریعہ کڈ ساڈے واسطے پرت کے اتوں نکلنے دا جہنم وچوں کہ جواب ملے گا کوئی نہ اور کوئی غلطی ہوندی تے شاید تہاڈا کوئی ذریعہ نکل پیندا تساں ایک منڈو غلطی کیتی ہے من اعظم انواع الشرک من اعظم انواع الشرک من اعظم انواع الکفر من اعظم انواع الشرک تسی اودے وچ پھسے سو اس گلے میاں تہاڈی کوئی سبیل نہیں نکلنے دی تے کوئی ذریعہ نہیں کیڑی ہو ذالکم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير سارا سد سور دا مسئلہ سی پکار دا وہ تانوں اوکھا لگدا سی جدوں کوئی میرا بندہ خالص میری سد سور دا مسئلہ بیان کردا سی تے کہندا سی کوئی نہیں جو سندا قیامت تک سدے رہو کوئی نہیں جو سنتا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ دُعَاءٍ غَافِلُونَ بے خبر نے اس گلے قیامت تک جواب کوئی نہیں دین جوگا متے سمجھے سنتے لیندے نے پر انہوں نے اجازت نہیں اگوں سفارش کرنے دی اگوں جی یہ نہیں ٹکوسلے ٹھوکنا ہے یہ گل نہیں بلکہ سنیا ہی انہیں کچھ نہیں پاویں قیامت تک بلا بالکل بے خبر تے قیامت ہے تے میں آج کہہ دیتا ہی تے کل قیامت نو انہوں نے آخ دینا ہی اسانو ککھ نہیں پتہ لگا موت تو بعد میاں جی اجے بھی میری گل تے بھی اعتبار نہیں ہوں تے سارے نبیاں ولیاں قسم چاہ کے آخیا سانو بالکل بے خبری اساں ککھ نہیں سنیا تے نہ سانو کوئی پتہ لگا تیریاں چڑھاویاں تے سجدیاں دا
تے جے نہیں مندا ایک نذیر دنیا میں لے لے. ایک پیغمبر نو رب نے موت دے دیتی 100 برے تک، 100 برس تک موت دے دی. جب موت 100 برس دے دی دنیا میں تے میاں دبیا بھی نہیں، کسے نے دفن بھی نہیں کیتا. اتنے کدھر جنگل وچ تے بوٹیاں وچ رب دی ذات پاک نے دنیا تے محفوظ رکھیا میت نو. یہ ثبوت ہے اس گل دا کہ نبیاں دی میت نو اللہ تعالی محفوظ رکھدے نے. پر یہ باقی حیاتی والا معاملہ میاں سینے زوری نال جو مرضی پہ آخو پیاسا نالو تے تہاڈا مطلب رہا. سن لو 100 سال موت دتی رکھی اس نو تے 100 سال تو بعد اٹھایا. سبحانہ اللہ میاتا حامن 100 برے تاریخ. نذیر بھی سن لو 100 برے تاریخ، 100 برے تاریخ. میت ہے پیغمبر کی، اس کو مٹی نہیں کھاتی، درندہ کوئی نہیں کھاتا، چرندہ کوئی نہیں کھاتا. ذرہ پر اس بدن میں نقصان تو کوئی نہیں، لیکن جان نہیں. بجلی کی کڑکیں بھی دنیا میں آئیں، بادل بھی گرجے، طوفان بھی اٹھے، آندیاں بھی آئیں، لالو نہار، رات اور دن بھی آئے، اندھیریاں بھی آئیں، طوفان بھی اٹھے، گرمی بھی، سردی بھی، آلے بھی، برفیں بھی، سب کچھ ہوا. اجی بادل بھی گرجے، بجلی کی کڑکیں بھی اتنی سخت آئیں، لیکن کچھ نہیں پتہ لگا پیغمبر کو. سنیا ہی کچھ نہیں. تے تسی کہندے ہو ساڈی سن لیندے نے، بجلی دی کڑک تے نہیں سنی، بدل دا گجنا تے نہیں سنیا، اتنے میت مبارک پئی ہے تے کچھ نہیں سنیا. تسی کہندے ہو تھلیوں سن لیندے نے. اللہ اللہ. تو اسے گلے انہاں قسمہ چاہ کے قیامت نو آکھنا فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت. کیوں اجابت نہیں؟ اس لیے استشفاء کرتے ہو تو سفارش کوئی نہیں کرتا، استمداد کرتے ہو تو مدد کوئی نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ وَمَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. بلکہ قیامت کے دن اللہ جب پوچھیں گے تو وہ قسم کھا کر کیا کہیں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس لیے کہ غافلین. اللہ اللہ. کیوں بھائی نہیں سنی؟ تمہاری قبر کے نیچے سن لیتے ہیں، میت اوپر نہیں کچھ سن لی، بجلی دیا کڑکاں تے نہیں سنیا، بدل گجرے تے نہیں سنے، طوفان نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ سے پوچھو. اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. ثم بعث 100 برس کے بعد پھر اٹھایا. اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا. کیا سوال فرمایا؟ کم لبثت میرے پیغمبر، میرے پیارے او پیغمبر، کم لبثت، کتنا عرصہ پڑے رہے تم یہاں؟ قال، جواب سنو، قال لبثت یوما او بعض یوم. او ربا میں تے کوئی ایک دیہاڑ یا کوئی ادھی دیہاڑ. محاورہ ہے نا تھوڑا، دن آ دن، یہ کوئی دن آ دن، جی دیہاڑ ادھی دیہاڑ، دن یا دن کا بعد حصہ پتہ ہی نہیں لگا. 100 برس گزر گیا. کچھ سنیا ہوتا تے گرمی سردی دا کوئی پتہ لگتا، دن رات دے آنے دا کوئی پتہ لگتا، کڑکاں دا کوئی سنیا ہوندیاں، بجلیاں کوئی سنیا ہوندیاں، کوئی چنگار سنی ہوندی، کوئی طوفان سنے ہوندے، کوئی ہنیریاں دا پتہ ہوندا، کوئی واقعات حادثات دا پتہ ہوندا. سنیا ہی کھ نہیں تے پتہ ہی کھ نہیں، نہ غیب جانیا تے نہ سنیا کچھ تے نہ تکیا کچھ. تے مجبور ہو کے پھر وہ کہنا سی نا جی دیہات دی دیہات. رب نے فرمایا نہ تینوں پتہ نہیں لگا میرے پیغمبر، پتہ نہیں لگا. تو تے بل لبثت مئتا عام، او تو تے 100 برس پیارے تھے. سنیا کچھ نہیں سنیا؟ اللہ تعالیٰ دا ارشاد
کہ بالکل تہاڈیاں پوجا پاٹاں تو، تہاڈیاں سدا سوراں تو، تہاڈیاں نظراں نیازاں تو، تہاڈیاں سجدیاں رکوعاں تو دوروں نیڑیوں بالکل بے خبر، تے قیامت نوں انہاں دی قسماں چا کے آکھنا بالکل بے خبر ہیں، سانوں کوئی پتہ نہیں۔ اور مردودو ظالمو، جنہ چر اسی دنیا چ رہے اللہ دے پیارے نبی تے پیارے ولی انہاں دا کوئی قصور نہیں، وہ تے رب دے پیارے محبوب، رب دیاں کروڑاں انہاں تے رضامندیاں، کروڑاں انہاں تے صلاتاں تے سلاماں، وہ بڑے عالی شان، اسی تو انہاں دے غلاماں دے پیراں دے خاک تے خاک دے بھی نہیں، ایڈے شان انہاں دے۔ اللہ اللہ، انہاں فرمانا ہے دنیا وچ جنہ چر رہے ہیں اسی موجود، جنہ چر تہاڈے وچ موجود رہے ہیں اُنہ چر کی کردے رہے ہیں سی، تانوں شرک تو ڈھاکدے رہے ہیں، اپنی پوجا نہیں ہون دتی تے ہوراں دی پوجا تو بھی جڑے ساڈے تو پہلا کوئی نبی ولی گزریا یا فرشتے جن انہاں دیاں پوجا تو بھی تانوں منع کیتا تے روکیا روکدے رہے تے تہاڈے کولوں تکلیفاں اٹھائیاں تے اپنی پوجا نہیں ہون دتی جنہ چر جیندے رہے ہیں، ہوراں دی پوجا تو ٹھاکیا تے اپنی پوجا نہیں ہون دتی، پر جدوں اسی رخصت ہو گئے وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شہیداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام دا جواب تے ساڈے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو سوال ہونا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ امتاں کولوں بھی سوال تے نبیاں کولوں بھی سوال تے فرمایا جویں ہر رسول کو سوال ہوئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مفصل سوال جواب دا سکتا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، سارے رسولوں کو سوال جواب قیامت نو تے ایک سوال جواب عیسیٰ علیہ السلام نو بطور نمونے دے رب نے پیش کر کے تفصیلی سوال و جواب دا سکتا تے سونے امام الانبیاء خاتم نبی فرمایا نبی جے کوئی نہیں چھڑنا اللہ نے سوال تو تے مینوں بھی سوال کرنا سو، اوہی سوال جو عیسیٰ نو سوال کیتا کہ او میرے پیغمبر تو آخاص ہے نا امتیاں نو انہاں مولویاں تے پیراں نو میں سناں گا تہاڈیاں سدا سورا پکارا، میں تہاڈیاں سفارشاں کراں گا، میں یہ کراں گا، میں وہ کراں گا تے مینوں صدیوں سوڑیو میری موت تو بعد تو آخاص ہے چڑھاوے تیرے ناں دے دین تینوں سدن سورن پکاروں تو سن لے اے تیرے متھے لاندے نے۔ کہ فرمایا نبی پاک جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب جڑا نبی اللہ تعالیٰ نے انہوں کا جواب نقل کیتا قیامت نو، عیسیٰ علیہ السلام نے مقابلے امت دے کہنا ہے رب دے سوال دے سامنے جواب وہی فرمایا جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نبی پاک وہی جواب میں بھی دوں گا قیامت میں، وہی سوال مجھ سے ہوگا، وہی سوال کا جواب جو وہ ہے وہی میں دوں گا، میں بھی یہی دوں گا کیا فلما توفیتنی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ او شاہ عبد القادر تیرے تے خدا دیاں کروڑاں رحمتاں ہون، کیا سونا ترجمہ کر گیا انت رقیب، پھر تو ہی صرف خبردار تھا تے اسی تے غافل، سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں کس بھلے مانس دے پتر نے چڑھاوے چاڑے تے کنے نظراں نیازاں منیاں تے کنے دوروں یا نیڑیوں قبر کو لا کے سدیا توڑیا، کنے سجدے کیتے کنے طواف کیتے، کنے اوتے اچھاڑ چاڑے، کنے دیگاں آ کے پکائیاں، سانو تے خداوندا تیری ذات دی قسم سانو تے پتہ ہی نہیں، تو جاننا پچھوں جو کچھ کرتے رہے اساں نہیں انہاں آخیا ساڈی پوجا کریے، یہ بے ایمان نے جھوٹے نے پاویں مولوی نے تے پاویں پیر نے، ڈال انہاں سوکن لمن غیر آبادی، میرے ربا میں تے تیرا دین تکلیفاں اٹھا کے پہنچایا، تیری توحید تکلیف اٹھا کے پہنچائی، انہاں اگر شرک تے بدعت جاری کیتا ہے انہاں نوں میری اکھاں تو دور لے جا، نہ میں انہاں دی شفاعت کردا، نہ انہاں نوں میں جام کوثر بھر کے پلاندا، لے جاؤ جہنم کے گڑھے میں، بدتر ہو جاؤ گے، برے ہو جاؤ گے۔ کہ اسی طرح قیامت نو اور کوئی غلطیاں چل سڑ پج کے اخیر کچھ نجات ہو جائے، جو توحید نہیں شرک نہیں کیتا کوئی سزا پا کے ہن تے کملیا تینوں ہمیشہ واسطے سزا، نہ تینوں شفاعت نصیب کسی نبی دی، نہ تینوں کوئی کوثر نصیب، نہ تینوں میرا فضل تے نہ میری رحمت نصیب، خالدین فیہا ابدا ابدا۔ آواز آ جائے گی، کیا آواز آئے گی؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان ظالموں پر خدا کی لعنت اور پھٹکار، دنیا میں بھی پھٹکار، کفار کے مقابلے میں ہم ذلیل ہو گئے اور قیامت میں بھی پھٹکار۔
جنہ چر پرکھ کے توحید ول نہ ہوگے، جنہ چر قرآن ول نہ ہوگے. سونے نبی بھی فرمایا جنہ چر امت میری پرکھ کے خالص توحید ول نہ آئے گی تے قرآن ول نہ آئے گی، فرمایا کافراں دے اگے ذلیل رہن گے تے ظالم حاکم انہاں تے مسلط رہن گے، دونوں عذاب انہاں تے چڑھے رہن. اللہ یہ تقریب سعید ہے. یا اللہ تیرے فضل تے رحمت ہون حضرت شیخ القرآن استاد العلماء معلم قرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب اور جتنے یا اللہ اس پاکستان کی دنیا جتنے تیرے قرآن دے خدمت گزار نے انہوں سے جنہوں نے تیرا قرآن پڑھیا تے اگوں پڑھانا چاہتے ہیں، اگوں پھیلانا چاہتے ہیں، قرآن مجید دے مطابق کی تبلیغ، قرآن دے مطابق کی تعلیم، قرآن دے مطابق کی تدریس، کوڑیاں روایت قرآن کے مقابلے تے کوڑیاں کہانیاں قرآن کے مقابلے، سعادتانہ تے کبرانہ دیاں گلاں قرآن کے مقابلے کوئی شے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے بھائی مختلف لوگوں مدرسے واسطے چشمہ فیض دا پنڈی والے ہو تسی خوش قسمت ہو تے خوش قسمت ہو لوگ بڑے بلند بخت نہ لوگوں دے جڑے اس مدرسے کی خدمت گزار. 100,000 مبارک ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تعالی جی تسی اپنے فضل و رحمت نال ہی ساڑیاں غلطیاں تے گناہ معاف کرو. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. یارا سب مومنین مومنات، سب مسلمین و مسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وارحمنا كلنا بفضلك العظیم وبرحمتك. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بفضلك العظیم وبرحمتك. اللہم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہم فقهنا في الدین. ربنا اللهم ربنا اوزعنا بفضلك العظيم وبرحمتك ان نقيم القرآن الكريم والسنة والحكمة والدين الحق ظاهرا وباطنا تمكينا في الارض حقا حقا خالصة مخلصا لك مخلصين لك مخلصات لك يا ذا الجلال والاكرام. نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ساڑیاں غلطیاں تے گناہ معاف فرماؤ. یا اللہ سانو اپنے فضل و رحمت نال سچی توبہ ساڈی قسمت فرماؤ، توبۃ النصوحہ ساڈی قسمت فرماؤ اپنے فضل و رحمت نال. یا اللہ ہر شرک تو، ہر کفر تو، ہر بدعت تو، تمام بریائیاں نافرمانیاں تو یا اللہ سانو سچی توبہ توبۃ النصوحہ عطا فرماؤ تے قسمت ساڈی فرماؤ اپنے فضل و رحمت نال. یا اللہ سانو خالص اپنا عبادت گزار کرو. ہر قسم دے شرک تھی، ہر قسم دے کفر تھی، ہر قسم دی بدعت تھی یا اللہ بچا. تیرا وعدہ ہے جنہ چر تیرے خالص پجاری رہن یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا. یا اللہ اس وعدے اتنے سانو قائم و دائم فرما اپنے فضل و رحمت نال. کفار دے مقابلے تے غلبہ عطا فرما. یا اللہ قرآن و سنت دے آئین نو جاری فرما. یا اللہ پاک دنیا تے تمکین فی الارض فرما، مسلمانوں نو، اسلام نو، قرآن نو. بیماراں نو شفا عطا، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. یا اللہ قرض والا دے قرضہ نو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و رحمت دے خزائن وچوں اپنے فضل و رحمت نال سب نو رزق وسیع حلال و طیب عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم بفضلك العظيم برحمتك وفي أنفسنا وفي أبداننا وفي أسماعنا وأبصارنا وفيما أعطيتنا
وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك بيدك ملكوت كل شيء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تجير ولا يجار عليك وإنك تقضي ولا يقضى عليك وما ذلك عليك بعزيز بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم علمنا القرآن الكريم والسنة والحكمة والدين ظاهرا وباطنا حقا بفضلك العظيم برحمتك مخلصا لك مخلصين لك مخلصات لك اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والاكرام ربي رب كل شيء ومليكه رب العرش العظيم رب العرش الكريم مالك الملك ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة بقدرتك الكاملة بفضلك العظيم وبرحمتك اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة بقدرتك الكاملة بفضلك العظيم برحمتك اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة بقدرتك الكاملة بفضلك العظيم وبرحمتك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم فقهنا في الدين اللهم اغفر لنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب انصرني على القوم المفسدين ربنا انصرنا عليهم وعلى المخدعين وعلى المشركين وعلى الملحدين وعلى المفسدين وعلى الكافرين وعلى الظالمين وعلى أخوانهم وعلى أعوانهم وأنصارهم وعلى عساكرهم وجنودهم وجيوشهم ربنا انصرنا عليهم بقدرتك الكاملة وبفضلك العظيم وبرحمتك اللهم ربنا انصرنا عليهم نصرا مؤزرا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اذلهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم إنك عفو تحب العفو إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام ربي رب كل شيء ومليكه رب العرش العظيم رب العرش الكريم مالك الملك ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق اللہ. اس وقت قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی آخری آیت ہے. اس آیت کا مضمون بھی سابقہ آیت کے مضمون کا جز اور حصہ ہے، جیسا کہ آیت کی تشریح اور اس کے ترجمے سے معلوم ہوگا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ میں لفظ کیفا عربی زبان میں حرف سوال ہے اور اس سے حیرت و تعجب کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہے کیسے یا کیوں کر. یحکمون کا میں لفظ یحکمون تحکیم سے بنا ہے اور تحکیم کے معنی ہے حکم اور منصف مقرر کرنا، یعنی اپنی خوشی سے کسی کو ثالث بنانا اور فیصلے کا حق اس کے سپرد کر دینا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یہ لوگ کس طرح آپ کو حکم مقرر کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. پھر یہ لوگ آپ کو حکم مقرر کرنے کے بعد کیوں اعراض کرتے ہیں اور یہ لوگ توریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ تھا. تمہید میں عرض کیا گیا تھا کہ اس آیت میں کوئی مستقل مضمون نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ سابقہ آیتوں کے مضمون کا بقیہ اور تکملہ ہے. سابقہ آیتوں میں یہود کی منافقت اور اللہ کے احکام میں خیانت اور چوری کرنے کا حال بیان کیا گیا تھا کہ ان کے دین فروش مذہبی پیشوا دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کے احکام کو چھپا لیتے تھے یا اس میں لفظی و معنوی تحریف اور رد و بدل کر دیا کرتے تھے. چنانچہ خیانت و منافقت کا واقعہ سابقہ آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ قوم یہود میں بدکاری کا ایک واقعہ پیش آیا. یہود کے پیشواؤں نے امیر و غریب کا امتیاز کر کے امیروں کے لیے بدکاری کی سزا تشہیر اور کوڑے مارنا مقرر کر دیا. بدکاری کا یہ مقدمہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے لے کر آئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ آپ نے توریت پڑھی نہیں، آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ توریت میں بدکاری کی سزا کیا ہے. حق تعالی نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک بدکاری کی سزا رجم اور سنگسار کرنا ہے اور توریت میں بھی اللہ کا یہ حکم موجود ہے. چنانچہ آپ نے مقدمہ لانے والے یہود اور ان کے پیشواؤں سے دریافت فرمایا کہ تمہاری اپنی شریعت میں اور توریت میں بدکاری کی سزا کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ توریت میں بدکاری کی سزا تشہیر اور کوڑے مارنا ہے. آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ توریت میں بدکاری کی سزا رجم ہے. آپ نے فرمایا کہ توریت لاؤ
توریت لائی گئی، یہود کے پیشواؤں نے آیت رجم کی جگہ ہاتھ رکھ لیا، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ ہٹا کر چوری پکڑی اور آیت رجم نکل آئی۔ اللہ کے حکم میں خیانت کرنے کی مذمت کی گئی، اور سابقہ 2 آیتوں میں قوم یہود اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی اسی خیانت کا تفصیلی ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اسی مضمون کے تکملے کے طور پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور حیرت و تعجب یہود کی 2 باتوں پر ہے۔ ایک، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یعنی حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ جبکہ ان کے پاس آسمانی کتاب توریت موجود ہے جس میں اوامر و نواہی اور اللہ کے احکام مذکور ہیں، اور اس میں بدکاری کی سزا کی صراحت بھی موجود ہے، تو عمل کے لیے وہی کافی ہے، پھر آپ کو حکم اور منصف بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی جب ایک جرم کی سزا مقرر ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے تجویز کی ہوئی، تو پھر حکم و منصف بنا کر حکم حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصولاً ان کی تحکیم ہی موجب حیرت اور باعث تعجب ہے۔ پھر توریت میں درج شدہ رجم کے حکم کو قرآن کریم میں حکم اللہ کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے توریت کے آسمانی حکم کو شریعت محمدیہ اور اسلام میں بھی جوں کا توں برقرار رکھا، اور اسلام میں بھی شادی شدہ افراد کی بدکاری کی سزا وہی سنگسار کرنا ہے جو شریعت موسویہ اور توریت میں تھی۔ حکم توریت کو قرآن کریم میں حکم اللہ کہنا ہی رجم کی تصریح ہے۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم میں رجم کا حکم موجود نہیں ہے، غرضے کہ یہود کا یہ رویہ اپنی جگہ انتہائی حیرت اور تعجب کا رویہ ہے کہ ان کے پاس عمل کے لیے آسمانی کتاب بھی موجود ہے، اور اس توریت میں بدکاری کی سزا کا واضح طور پر ذکر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سزا دریافت کرنے اور آپ کو حکم بنانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف دھوکہ دینا ہی مقصد ہو سکتا ہے، اور دھوکہ دینا ممکن نہیں، کیونکہ حق تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت میں مذکور سزا سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور یہود کی بدنیتی سے بھی مطلع فرما دیا۔ دوسری بات یہ موجب حیرت ہے کہ خود ہی فیصلے کے لیے اپنا مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کو حکم بنایا، پھر جب آپ نے فیصلہ فرما دیا اور وہ فیصلہ توریت کے عین مطابق بھی تھا، مگر انہوں نے ماننے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں نہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں نہ آپ پر۔ اگر وہ توریت کو سچے دل سے مان لیتے تو آپ کے فیصلے کو بھی ضرور قبول کر دیتے۔ حاصل یہ کہ یہ لوگ نہایت بددیانت اور خائن ہیں، اللہ کے احکام میں بھی چوری کرتے ہیں، اور امیر و غریب میں فرق کر کے احکام خداوندی میں رد اسلام کے سینٹر کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نام اور